بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں. آج تھوڑا سا جو ویلاگ ہے میں پچھلے ویلاگ سے تھوڑا سا مختصر یعنی اس سے تھوڑا ڈفرینٹ ہوگا, مختصر تو نہیں ہوگا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں سوشل میڈیا پہ دیکھتا ہوں بہت سارے اینکرز جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے چیئرمین کو جس طرح ان کی ہر بات پر نشانہ بناتے ہیں, ویسے وہ اپنے آپ کو پی ٹی آئی کا مخالف, پی ٹی آئی کے چیئرمین کا مخالف اسٹیبلش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مجھے نہیں پتا کس کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کی ڈوریں جو ہیں کہاں سے ہلائی جا رہی ہیں. اور نہ ہی میں یہ الزام لگاتا ہوں, ان کے اپنے تھاٹس ہیں جس طرح میرے اپنے تھاٹس ہیں, دے آر انٹائٹلڈ ٹو دیئر تھاٹس, لیکن بہت ارریشنل ہو گئے ہیں. یعنی عمران خان کا نام ایک ایسی حقیقت بن گیا پاکستان میں کہ اگر ویورشپ لینی ہے اس کے حق میں بولو تب ملے گی, اس کے مخالف بولو تب ملے گی, لیکن فوکس وہی رہے گا. تو یہ بہت سارے جو ہمارے رائٹ ونگ جنہیں ہم کہتے ہیں یا جو اس وقت پی ڈی ایم کے نزدیک لوگ ہیں, ان کے جو ویلاگز ہیں, ان کے جو کالمز ہیں, ان کے جو کمنٹس ہیں, وہ عمران سینٹرک, عمران خان سینٹرک ہیں سب. وہ اگر اس کے بارے میں بات نہیں کرتے تو ویلاگ میں یا کالم میں کوئی کلر ہی نہیں آتا. اب یہ تو عزت اللہ نے دی ہے, یہ عزت تو کوئی نہیں عمران خان سے لے سکتا. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آپ تھوڑی سی تحقیق ضرور کر لیں جب بھی آپ کوئی بات کریں. ابھی جو ایک انٹرویو ہوا ہے, ایک ریوالور نیوز ایک پبلیکیشن ہے امریکہ کی, انہوں نے ڈاکٹر ڈیرن بیٹی انہوں نے انٹرویو کیا عمران خان کا. بڑی تکلیف ہے اس پر اور بڑے اس پر وہ دیے جا رہے ہیں, القابات دیے جا رہے ہیں. یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ شاید عمران خان میں کوئی سینس ہو. کچھ فیکٹس جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے لے کے آؤں گا. اور دوسرا میں ایک اور چیز اپنے آج اس ویلاگ میں ڈسکس کروں گا. جو فرخ فرید بلوچ صاحب جو ایڈیشنل سیشن جج ہیں, انہوں نے جو فیصلہ دیا ہے, انہوں نے رانا ثناء اللہ کی اور اس پی ڈی ایم حکومت کی انہوں نے برکس نکال دی, دھجیاں اڑا دی ہیں انہوں نے, اور ایکسپوز کر دیا پولیس کو, ایف آئی اے کو, جس طریقے سے وہ عمران خان کو امپلیکیٹ کر رہے ہیں, جس طریقے سے وہ پی ٹی آئی چیئرمین کے بارے میں جو ان کے بارے میں جس طریقے سے ان کو گرفتار کیا گیا, جس طریقے سے ان پر پرچے بنائے جا رہے ہیں, انہوں نے جو ایکسپوز کیا وہ میں ججمنٹ بھی پڑھ کے آپ کو بتاؤں گا. اور یہ بڑا ضروری ہے, یہ جو امریکہ کی پبلیکیشنز, بڑی تکلیف ہے اصل میں اس پر, کیونکہ پاکستانی میڈیا پر تو پی ڈی ایم نے پابندی لگوا دی ہے. اب باہر کی دنیا جو ہے وہ عمران خان کو ان سے رابطہ کرتی ہے, سوشل میڈیا عمران خان کا میسج جو ہے وہ لے کے جا رہا ہے, تو فرق کوئی نہیں پڑا. بلکہ یہ جو مین سٹریم میڈیا ہے یہ بے توقیر ہو گیا. میں آپ کو بتاؤں اس کی ویورشپ ختم ہو گئی, اور یہ مالکان جو ہیں ان کو سمجھ آئے گی کہ آگے جا کے کہ کس طریقے سے یہ پتہ نہیں کس کے خلاف یہ سازش ہے کہ کس کو بے توقیر کرنا ہے. اور یہ جو سوشل میڈیا اب یہ اتنا بڑا جن بن گیا اور یہ بنتا جا رہا ہے کہ یہ مین سٹریم میڈیا اس کے مقابلے میں ہی نہیں ہے ہی نہیں ہے. یہ اب ایک انٹرویو جو ہوا اب اس پر بڑی وہ آیا ہے, سوشل میڈیا پر بھی آیا ہے, اس کی ویورشپ بھی آئی ہے. خان نے وہ ٹک ٹاک بنایا ہے, اپنا چینل 5 ملین سے اوپر چلا گیا, اور اس کے فالوورز اور جو لائکس ہیں وہ پتہ نہیں کتنے ملینز پہ چلی گئی ہیں. ویڈیوز جو ہیں وہ کروڑوں اس کی ویورشپ جو ہے وہ آ رہی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کتنا پیسہ یعنی $10,000 ڈیلی تک ٹک ٹاک آفر کر رہا ہے عمران خان کو کہ آپ لے لیں, بس ایک ویڈیو آپ پوسٹ کر دیا کریں, جو مرضی کریں, ایک تصویر اپنی پوسٹ کر دیا کریں. تو وہ کروڑوں روپے ادھر کمیشن سے پیسے بناتے ہیں اور مانجا مارتے ہیں ملک کا, تو ادھر اس کو ویسے ہی اتنے پیسے مل رہے ہیں. تو یہ چیزیں ساری جو ہے نا, جو خان کے مخالفین بدحواس ہو گئے. اس وقت ایک بڑا اضطرابی ان کے اوپر کیفیت ہے. اور جب بھی اپنے وہ انہوں نے چھوڑے ہوئے ہیں جو وہ بندے ویلاگ کرتے ہیں, کچھ اپنی مرضی سے بھی کرتے ہوں گے خیر. اب جی سب سے پہلے تو کہ جی وہ جی بس کوئی گورا فون کرے اور بس آج عمران خان جو ہے وہ انٹرویو دینے کے لیے تیار ہے. اب یہ جو ریوالور نیوز ہے یہ بنیادی طور پر جو ریپبلکن پارٹی میں خاص طور پر جو ٹرمپ کا گروپ ہے ان کے جو ساتھی ہیں وہ اس کو کنٹرول کرتے ہیں. پریسٹیجیس یہ آرگنائزیشن ہے فار ریپبلکنز, فار رائٹ ونگ, فار پرو ٹرمپ. اور ٹکر کارلسن ایک بڑا مشہور کمنٹیٹر ہے جو فاکس نیوز پہ آتا ہے. اور یہ جو ڈاکٹر ڈیرن بیٹی
جنہوں نے ان کا خان صاحب کا انٹرویو کیا، یہ اس کے شوز میں آتے ہیں. اور اب اس کا اپنا کیا پروفائل ہے، وہ کوئی ایویں کوئی گورا نہیں ہے. اس کا اپنا پروفائل یہ ہے کہ ڈاکٹر ہے، سائنٹسٹ ہے، پولیٹیکل فلاسفر ہے، اور وائٹ ہاؤس کا اسپیچ رائٹر رہا ہے. تو پاکستان میں جو وزیر اعظم کے اسپیچ رائٹر ہیں عرفان صدیقی صاحب، ان کا سٹیٹس مسلم لیگ نون میں کیا ہے؟ اور یہ مطلب یہ جو بہت سارے لوگ جو ویلاگ کر رہے ہیں، وہ انہوں نے تو کبھی اسپیچ کیا لکھنی ہے، بس ایک اپنی بے ہنگم گفتگو ہے جو ہم سنتے ہیں ان کی، جس میں وہ مختلف کلابے ملا ان کا ذمہ یہ کام ہوتا ہے کہ آپ نے عمران خان کی تصحیح کرنی ہے تو ادھر سے ایک چیز اٹھائیں گے، ایک ادھر سے اٹھائیں گے، یوں ملا کے ایک بڑے بھونڈے انداز میں وہ چیزوں کو ملاتے ہیں اور ان کی ایکسپلینیشن دیتے ہیں. لیکن ڈاکٹر ڈیرن بیٹی، میں ان کا ترجمان نہیں ہوں، بٹ جو کچھ کوئی ہے وہ تو بتائیں. آپ یہ کہہ دیں کہ جی ایک عام سا آدمی، غلط بات. وہ اسپیچ رائٹر رہے وائٹ ہاؤس کے. پھر اس کے بعد ان کی جو کنٹریبیوشن ہے وہ نیو اٹلانٹس میں ہے، یو کے کا میگزین ہے. کرونیکل میں وہ لکھتے ہیں. اسپیکٹیٹر اس میں بھی وہ پروڈیوس کرتے ہیں. ایک نون جرنلسٹ ہے. اور جو انہوں نے مماثلت اپنی ریزیمبلنس جو انہوں نے اپنی ایڈیٹوریل لائن کے مطابق بنائی، ٹرمپ بھی امریکہ میں جو سٹیٹس کو ہے اس کو چیلنج کر رہا ہے. ریپبلکن پارٹی کے اندر ابھی اس وقت بھی اس کی پاپولیرٹی دیکھیں تو وہ اتنی زیادہ ہے کہ اگر وہ ڈسکوالیفائی نہ ہوا، اگر 2024 میں اس کے خلاف فیصلہ نہ کہیں آ گیا، تو پھر پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ وہ امریکہ کا صدر بن جائے گا. اور پاکستان میں عمران خان بھی سٹیٹس کو، یہ جو خاندان پچھلے کئی دہائیوں سے پاکستان پر حکمرانی کر رہے ہیں، ان کو چیلنج کر رہے ہیں. تو اس کو ایک مماثلت نظر آئی تو اس نے اس کو یہ کہہ دیا، عمران خان کے بارے میں یہ لکھ دیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ آف پاکستان. لیکن بڑی تکلیف ہو گئی ہے اس سے. ہو تکلیف کی شدت جو ہے نا، اللہ مجھے معاف کرے، وہ مجھے نظر آ رہی ہے جیسے وہ ابال اٹھ رہے ہیں، اور جیسے جس انداز میں یہ بات کی جا رہی ہے. میں کوئی تحریک انصاف کا بھی میں ترجمان نہیں ہوں، لیکن جو بات، کیونکہ میں بھی ایک پولیٹیکل کمنٹیٹر ہوں، ایک جرنلسٹ ہوں، تو اس لیے اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہوں. اور جو دوسری جو رائے ہے میں اس سے اختلاف کر رہا ہوں، لیکن نہایت ادب سے. ان کی دے آر انٹائٹل ٹو دیئر تھاٹس. یہ میں وضاحت ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ پاکستان میں فوراً توپوں کے رخ موڑ دیے جاتے ہیں. اور بابا آج کل تو پی ڈی ایم کی حکومت ہے، تو وہ ذرا ظاہر ہے پھر احتیاط ہی سے بات کرنی پڑے گی. تو وہ ایک گفتگو میں یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ جی بس اب اچھا. پھر ایک اور کلیم بھی کیا گیا کہ جی شہباز گل صاحب آج کل عمران خان کے وہاں پر جو ہے نا وہ تقریریں اور انٹرویوز وہ ارینج کر رہے ہیں. کتنی فضول یہ بات ہے. شہباز گل پی ٹی آئی کے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. وہ وہاں پر جہاں پر انہیں جو فورم ملتا ہے وہ وہاں پر بات کرتے ہیں. اور اگر کوئی آدمی ان سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوگا خان صاحب کے لیے تو وہ آگے ان کو کمیونیکیٹ بھی کر دیتے ہوں گے. بٹ ہی از ناٹ آفیشیلی ڈیزگنیٹڈ ٹو رن کیمپین فار عمران خان ان یونائٹڈ اسٹیٹس. ایسا نہیں ہے. عمران خان صاحب نے کوئی رسپانسبلٹی انہیں اسائن نہیں کی. تو یہ فیکٹس آپ غلط نہ بیان کریں. یہ فیکٹس جو آپ بیان کر رہے ہیں یہ غلط ہے. میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جھوٹ ہے. جو سچویشن ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے. اچھا جی، اب بس اس کو وہ جناب وہ جو خان صاحب آپ میں سینس نہیں ہے اور آپ میں یہ ہے. بہرحال ایڈجیکٹیوز کے بغیر بھی آپ بات کر سکتے ہیں، آپ پالیسی پر کرٹیسائز کر سکتے ہیں، لیکن کسی کو سینس لیس کہنا یا کسی کو احمق کہنا، میں ہمیشہ شریف خاندان کی جو پالیسیز ہیں ہم ان پر بات کرتے ہیں، مریم کی تقریر پر بات کرتے ہیں. یہ نہیں کہتے کہ یار یہ سینس لیس ہیں، آپ احمق ہیں، آپ بے وقوف ہیں. کہنا بھی نہیں چاہیے، اور اگر کبھی کہا ہے تو وہ غلط ہے. ایسا نہیں کہنا چاہیے. ہم جو ایکٹ ہے اس پر تنقید ہم کر سکتے ہیں، بٹ ناٹ دا پرسن آف سم ون. لیکن کیونکہ عمران خان تو چھایا ہوا ہے حواسوں میں، راتوں کو خوابوں میں بھی آ کے ڈراتا ہے انہیں، تو اس لیے وہ جب صبح اٹھتے ہیں تو منہ سے جو کچھ بھی نکلتا ہے وہ اس کنٹیکسٹ میں نکلتا ہے. اب آ جاتے ہیں جناب، یہ جو ساری کارروائی ہو رہی ہے کہ ایڈیشنل سیشن جج اسلام آباد فرق فرید بلوچ، کیا زبردست انہوں نے ننگا کیا ہے پی ڈی ایم کی حکومت کو، وزارت داخلہ کو اور پولیس کو، چاہے وہ پنجاب پولیس ہے چاہے وہ اسلام آباد پولیس ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ ضمانت انہوں نے جو کنفرم کی عمران خان کی، اس میں جو فیصلہ ہے اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ پروسیکیوشن کو یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ
اگر ملزم پر یہ الزام ہے کہ اس نے کسی کو اکسایا ہے کسی کام کے لیے، کسی پر حملہ کرنے کے لیے، تو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ اس ایکٹ کے لیے اس نے یہ اکسایا اور پھر جو حملہ ہوا اس کا اس اکسانے سے تعلق ہے، اس اکسانے کی وجہ سے حملہ ہوا۔ اور جہاں تک عمران خان کا معاملہ ہے تو وہ ویڈیو جو ہے وہ 9 مئی سے پہلے کی ہے، جو انہوں نے لاہور میں جاتے ہوئے یا کئی جو یہ پروسیکیوشن پیش کرتے ہیں۔ اور دوسری بات انہوں نے کہا کہ یہ ہے کہ وہ تو اس وقت کسٹڈی میں تھے، 9 مئی کو ان کو گرفتار کر لیا گیا اور وہ نیب کی کسٹڈی میں تھے۔ تو یہ کہنا کہ جی وہ انہوں نے خود اپنے آپ کو گرفتار کروایا، یہ ابسرڈ ہے، لغو ہے۔ یعنی یہ انہوں نے کہا کہ یہ مضحکہ خیز ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اس کا مقصد نہیں تھا کہ آپ ان کی تصدیق کریں۔ کہ یہ مطلب وہ یہ کہتے یہ ہیں کہ یہ پولیس کی بددیانتی کا اظہار ہے، یہ صرف عمران خان کی تصدیق کرنے کے لیے، اس کو وکٹمائز کرنے کے لیے، ان کو ذلیل کرنے کے لیے پولیس نے یہ مقدمے بنائے ہیں۔ اور کیونکہ کوئی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ انہوں نے اکسایا کسی کو، اور ان کے اکسانے پر وہ گئے جا کے اور انہوں نے جہاں پر بھی یعنی حملے ہوئے، آرسن ہوا، جو قابل مذمت ہے، پوری قوم اس کی مذمت کر رہی ہے۔ ہر آدمی انکلوڈنگ عمران خان یہ کہہ رہا ہے کہ جنہوں نے یہ کام کیا آپ انہیں سزا دیں۔ ہماری فوجی انسٹالیشنز پر حملہ پاکستان پر حملہ ہے، انویسٹیگیشن ہو انڈیپینڈنٹ کہ یہ ہوا کیسے، یہ کیا کس نے، اور یہ جو پولیس غائب کیسے ہو گئی وہاں پر۔ یہاں پہ تو پر نہیں مار سکتا بندہ، یہ کہیں ریڈ زون میں جا سکتا ہے بندہ، تو وہاں پر جو پولیس ہے وہ کیوں نہیں پہنچی اور انہوں نے کیوں نہیں روکا، اور وہ کون لوگ تھے؟ کیونکہ میں نے کئی جگہوں پر یہ پڑھا ہے کہ جس طریقے سے آگ لگائی گئی وہ بڑی پلانڈ قسم کی وہ ایکٹیویٹی ہے ساری، تو اس میں سازش تو ہے، کی کس نے، یہ بڑا کی پوائنٹ ہے۔ اور جج صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سارے واقعات ہیں اس وقت عمران خان گرفتار تھے، نیب کی کسٹڈی میں تھے، اور یہ کہنا کہ انہوں نے اکسایا ہے تو یہ ثابت کرے پروسیکیوشن کے ان کے اکسانے پر یہ حملے ہوئے ہیں۔ تو کہاں انہوں نے اکسایا؟ یہ سب کچھ تو تب ہوا جب وہ گرفتار ہو گئے تھے۔ جج صاحب کی جو ججمنٹ ہے اس میں یہ ہے۔ تو اس نے یہ جو رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں، جو پی ڈی ایم والے جس موقف کو اپنا رہے ہیں، یہ جو موقف ہے اور جو پولیس کہہ رہی ہے، یہ جو فرق فرید بلوچ صاحب ہیں انہوں نے اس پورے معاملے میں یہ جو ججمنٹ لکھی ہے اس نے پرخچے اڑا دیا، اور اس کی بڑی تکلیف ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ جج صاحب تبدیل ہو جائیں گے یا فوری طور پر ہائر کورٹس میں جایا جائے گا اور کوشش کی جائے گی کہ یہ فیصلہ ریورس ہو اور کچھ اور، لیکن اس کو کیسے آپ ریورس کریں گے؟ جج صاحب نے جو باتیں لکھی ہیں، یہ جو اسلام آباد پولیس ہے، پنجاب پولیس ہے، یہ اس کا جواب نہیں دے سکتی۔ تو بہرحال یہ آج کا میرا ویلاگ ہے، اور میں انشاءاللہ اس پر ہم جو مختلف جو سیاسی معاملات ہیں اس پر بھی ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اور میرا مقصد یہاں پر کسی کی تصدیق کرنا نہیں ہے، میں جو سارے جرنلسٹ ہیں ان کے جو تھاٹس ہیں دے آر انٹائٹلڈ ٹو دیئر تھاٹس، لیکن جو میرے جو رسپانس ہے، جو میں جو سمجھا ہوں ان کو، وہ میں نے اپنی رائے کا اظہار کیا، اور بہت سارے لوگوں کو میری رائے پسند نہیں آئے گی، دیٹس فائن، بٹ دس از واٹ از مائی اوپینین۔ اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی، اللہ نگہبان۔